بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. القارعہ، کھرکھرا دینے والی، کھرکھرانے والی. ما القارعہ، کیا ہے کھرکھرانے والی. وما ادراک ما القارعہ، آپ کیا سمجھے کہ کیا ہے کھرکھرانے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ پروانوں کی طرح ہلکے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ مثل رنگین اون کے دھنکی ہوئی، مثل رنگین اون کے دھنکی ہوئی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس بہرحال وہ شخص کہ باری ہوئے اس کے وزن. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ عیش و آرام منمانی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال وہ شخص کہ ہلکے ہو گئے اس کے نیک اعمال کے وزن، ہلکے ہو گئے اس کے وزن. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ ہاویہ. نار حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی. یہ سورۃ القاریعہ مکی صورت ہے، اس کی 11 آیات اور 1 رکوع ہے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے اور قیامت کے وقوع کا ذکر کیا ہے، اور اس کو القارعہ سے ذکر کیا ہے، القارعہ کے الفاظ سے ذکر کیا. اس صورت کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ اس صورت کو القارعہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ قیامت کے دن کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک شدید حادثہ ہوگا کہ جس کی دلوں پر بہت دہشت ہوگی، جس کی دلوں پر بہت دہشت ہوگی. اور اس دن دنیا کے قاعدے قانون سب ختم ہو جائیں گے. دنیا کے اندر ثقل و خفت جو ہے وہ ان کے قاعدے الٹ ہو جائیں گے. ثقل اور بوجھ والی چیز دنیا کے اندر نیچے آتی تھی اور خفت اور ہلکی چیز اوپر جاتی تھی. اس کے الٹ ہو جائے گا. اس جہاں میں یہ ساری چیزیں الگ ہی رنگ و خصوصیات کے ساتھ ہوں گی کہ ثقل و خفت والی چیز، بوجھل والی چیز، بھاری چیز جو ہے وہ جنت کے بلندیوں تک پہنچا دے گی، جنت کی بلندیوں اور درجات کی طرف لے کر جائے گی. اور خفت اور ہلکی چیز جو ہے وہ جہنم کے دوزخ میں گرائے گی. جبکہ دنیا میں تو قانون یہ تھا کہ باری چیز نیچے رہتی ہے اور ہلکی چیز اوپر بلندی کی طرف جاتی ہے. لیکن اس جہاں میں یہ قاعدے قانون سارے درہم برہم ہو جائیں گے اور ہلکی چیز جو ہے وہ نیچے گرانے کا سبب ہوگی. مطلب کیا ہوا کہ جن کے اعمال زیادہ ہوں گے، اعمال صالحہ بوجھل ہوں گا، ان کا وزن جو ہے زیادہ ہوگا، بوجھ ہوگا اعمال صالحہ کا. جتنا زیادہ بوجھ ہوگا، جس کے وزن زیادہ بھاری ہوں گے وہ اتنے ہی درجہ اونچا ہوگا، اور جس کے جتنے ہلکے ہوں گے وہ اتنا ہی جہنم کے اندر نیچے گرے گا. یہ ذکر کیا گیا. اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا
کہ سخت جسم والے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور بھاری جسم بھی ہلکے ہو جائیں گے۔ بھاری جسم بھی اس قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس قیامت کے واقع ہونے والے دن سخت جسم بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور بھاری جسم ہلکے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ القاریہ کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ القاریہ کا معنی ہے کھرکھرانے والی، کھٹکھٹانے کے معنی میں ہے، لفظی معنی اس کا کھٹکھٹانا ہے۔ تو قیامت کی دہشت بھی اتنی ہوگی کہ لوگوں کے دل کھٹکھٹائیں گے، کھرکھرائیں گے، اس لیے اس کو القاریہ کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح دنیا کے حالات، زمانے کے حوادثات، جس کی وجہ سے انسان کا دل لڑکھڑا جائے، کھٹکھٹائے، تو اس کو قوارع الدہر کہتے ہیں کہ زمانے کے کھرکھرانے والے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایسی آیات جو قیامت کے ہولناکی کو بیان کر رہی ہیں اور انسان کے دل اس سے کھٹکھٹائیں گے، ان آیات کو جو ہے قرآن مجید کی ان آیات کو قوارع القرآن کہتے ہیں، یعنی وہ آیات جس سے لوگوں کے دل لڑکھڑا جائیں گے، کھٹکھٹا جائیں گے، کھڑکھڑائیں گے۔ تو یہ بھی آیات انہی میں سے ہے، انہی قوارع القرآن میں سے ہے جس کے اندر قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ بقیہ تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔